أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Although I started reciting اگرچہ میں نے from 11ویں آیت سے تلاوت شروع کی ہے، لیکن بعد میں مجھے یاد آیا کہ ہم ان آیات پر پہلے بات کر چکے ہیں، یعنی 11ویں آیت، 12ویں آیت اور 13ویں آیت. تو آج سے ہم 14ویں آیت سے شروع کریں گے. 14 onwards. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. یقیناً ان دو گروہوں میں تمہارے لیے ایک بڑا نشان تھا جن کی مڈ بھیڑ ہوئی. ایک گروہ اللہ کی خاطر لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا. وہ انہیں ظاہری نظر میں اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ جس کی چاہے اپنی نصرت سے تائید کرتا ہے. یقیناً اس میں اہل بصیرت کے لیے ضرور ایک بڑی عبرت ہے. لوگوں کے لیے طبعاً پسند کی جانے والی چیزوں کی، یعنی عورتوں کی اور اولاد کی اور ڈھیروں ڈھیر سونے چاندی کی اور امتیازی نشان کے ساتھ داغے ہوئے گھوڑوں کی اور مویشیوں اور کھیتیوں کی محبت خوبصورت کر کے دکھائی گئی ہے. یہ دنیاوی زندگی کا عارضی سامان ہے، اور اللہ وہ ہے جس کے پاس بہت بہتر لوٹنے کی جگہ ہے. تو کہہ دے کہ کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیزوں کی خبر دوں؟ ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور پاک کیے ہوئے جوڑے ہیں، اور اللہ کی طرف سے رضوان ہے، اور اللہ بندوں پر گہری نظر رکھنے والا ہے. And Allah is merciful of his servants.
those who say, وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب یقیناً ہم ایمان لے آئے، بس ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. the steadfast, جو صبر کرنے والے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں اور فرما برداری کرنے والے ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں and those who pray اور صبح کے وقت استغفار کرنے والے ہیں. اللہ انصاف پر قائم رہتے ہوئے شہادت دیتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور فرشتے بھی اور اہل علم بھی یہی شہادت دیتے ہیں. maintaining justice. There is no God but کوئی معبود نہیں مگر وہی کامل غلبے والا اور حکمت والا. in verse 14, آیت 14 میں the word fair فئتن کا جو ترجمہ کیا گیا ہے armies, وہ some translations لشکر render as کیا گیا ہے، armies, but in reality لیکن در it is حقیقت not the best translation یہ of this سب سے word. بہترین ترجمہ اس کا نہیں Fair ہوگا. means jama'ah. فئتن کا مطلب جماعت ہے، Fa means اور to فا incline کا towards مطلب یہ ہے کہ کسی کو اپنی طرف مائل کرنا یا کسی کے ساتھ شامل ہونا. to incline, just not to incline, but صرف مائل کرنا ہی نہیں بلکہ حمایت کے لیے یا مدد کے لیے کسی کو اپنی طرف مائل کرنا. تو فیہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا ایک منظم گروہ جو ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں مدد کے لیے اور ایک دوسرے سے تقویت حاصل کرتے ہیں. تو دو گروہ جو نہایت ہی منظم ہوں، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا. لیکن چونکہ سیاق و سباق میں جنگ کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے لشکر کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور لشکر میں بھی یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں. تو اس ترجمے کو بالکل غلط نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بہرحال لفظی ترجمہ نہیں ہے. اس میں اور کوئی ایسا خاص لفظ نہیں ہے جس کے لیے کوئی خاص تشریح کی ضرورت ہے، لیکن اس آیت کا ایک خاص حصہ ہے جو مزید تشریح کا متقاضی ہے. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ. لیکن اس سے قبل میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں ایک ابتدائی جنگ کا ذکر ہے جس نے اسلام کی فتح میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور وہ ہے جنگ بدر. یہ جنگ 1 ہجری میں ہوئی تھی، اور اس خاص جنگ میں اسلام کی بعد میں آنے والی فتوحات کی گویا کہ ایک سنگ بنیاد رکھی گئی مکہ والوں کے خلاف. اور یہ وہ جنگ ہے جس میں ایک پیشگوئی ہمیں ملتی ہے. عیسائیہ 17 اس کا حوالہ ہے جہاں تک مجھے یاد ہے، اور اس پیشگوئی میں یہ بڑے واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ وہ شخص جسے اپنے گھر سے ہجرت کرنی پڑے گی اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور بتلایا گیا ہے کہ اسے پانی اور روٹی یا بریڈ دی جائے گی، اور دوسرے فریق کو شکست دی جائے گی اور وہ تباہ کیا جائے گا، اور کیدار کی جو عظمت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی اور ان کے بہت کم تیر انداز رہ جائیں گے. تو یہ وہ پیشگوئی ہے جو اس قدر واضح ہے جنگ بدر کے متعلق، اور اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس قدر مخصوص ہیں کہ وہ کسی اور تاریخی واقعہ کے متعلق نہیں ہو سکتا سوائے جنگ بدر کے. کیدار قریش کے جد امجد میں سے ایک نام ہے. کیدار کی حشمت جاتی رہے گی، یہ وہ اردو ترجمہ ہے کہ اس کی عظمت بالکل تباہ و برباد ہو جائے گی. تو یہ وہ جنگ ہے جس کا ذکر
اس آیت میں ملتا ہے، اور یہ اس جنگ کی ایک خاص خوبی کی طرف نشاندہی کرتی ہے جہاں دونوں میزبان یعنی مخالف میزبان انہوں نے ایسی چیزیں دیکھیں جو کہ در حقیقت نظر کا دھوکہ تھیں، یعنی کہ دشمن کے متعلق جو انہوں نے دیکھا وہ ایک نظر کا دھوکہ تھا، اور دونوں نے ایک دوسرے کے متعلق گویا کہ ایک ہی جیسی شعبدہ بازی دیکھی۔ ایسا کیوں ہوا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، یعنی کہ ظاہر ہے ایک گروہ ایسا ہے جو کہ خدا تعالیٰ کی خاطر لڑ رہا تھا، اور ایک دوسرا گروہ ہے جو کہ کافر تھا۔ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، وہ انہیں ظاہری نظر میں اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے۔ رأی العین کا ترجمہ یہاں یہ کیا گیا کہ ان کے اپنے آنکھوں کے ساتھ، لیکن کیوں؟ یہاں تفسیر میں یہ جو 5 جلدوں کی تفسیر ہے اس میں ذکر ملتا ہے کہ رأی العین کا یہاں ذکر اس لیے کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ ہر ایک انسان اپنے 2 آنکھوں کے ساتھ ہی دیکھتا ہے، تو قرآن کریم نے خاص طور پر رأی العین کے الفاظ یہاں کیوں رکھے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ اس واقعہ کو ایک کشف سے ممتاز کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ظاہری طور پر اپنی 2 آنکھوں کے ساتھ یہ بات دیکھی، یہ کوئی کشف کی بات نہیں تھی، لیکن رأی العین کے الفاظ جہاں تک مجھے سمجھ آئے ہیں اس کا ترجمہ بظاہر بھی کیا جا سکتا ہے، اور میرے نزدیک اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ انہیں بظاہر اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے، لیکن وہ واقعتاً 2 گنا زیادہ نہیں تھے۔ لیکن جو دوسرا حصہ ہے جس کا حل کرنا ضروری ہے وہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے مطابق 8 امکانات ہیں، یعنی 8 مختلف طریقوں سے اس آیت کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے وہ کون لوگ ہیں جو دوسروں کو دیکھتے ہیں؟ وہ کون سا گروہ ہے جس کا یہاں ذکر فاعل کے طور پر کیا گیا ہے، جس نے وہ کشف دیکھا؟ یرونہم سے مراد مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے مراد کفار بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ دونوں امکانات ہیں۔ اگر مسلمان اس کشف کے فاعل ہوتے تو پھر اس آیت کا کچھ اور مطلب ہوتا، اور اگر کفار فاعل ہیں تو پھر اس کا مطلب کچھ اور ہوتا۔ یرونہم، وہ 2 گنا زیادہ کسے دیکھتے ہیں؟ اپنے آپ کو دشمن کے بالمقابل یا دشمن کو ان کے بالمقابل؟ تو حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ اس کی 8 ممکنہ تراجم یا تشریحات ہو سکتے ہیں۔ 8 مختلف طریقوں سے اس آیت کا ترجمہ یا تشریح کی جا سکتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز مختص نہیں کیا گیا۔ اس آیت میں مختلف لوگوں کے مطابق مفعول مختلف ہو سکتا ہے یرونہم کے حوالے سے۔ اب ان 8 امکانات میں سے امام رازی نے وہ تشریحات رد کی ہیں جس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ مسلمان یرونہم کا فاعل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یرونہم کا لفظ کافرتن کے بالمقابل آیا ہے تو اس لیے کافرتن یرونہم کا فاعل ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ مسلمان تعداد میں کم تھے، جو ان کے دشمن تھے انہوں نے مسلمانوں کو اپنے سے 2 گنا زیادہ دیکھا، تو ان کے مطابق 2 گنا مسلمانوں کے متعلق ہے، نہ کہ کفار کے متعلق۔
یعنی کہ کفار نے مسلمانوں کو اپنے سے 2 گنا زیادہ دیکھا تھا، یعنی کہ انہیں 313 شمار نہیں کیا، بلکہ کفار کو یوں لگا کہ گویا کہ مسلمان 626 ہیں، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے مطابق مختلف تشریحات نہ صرف ممکن ہیں بلکہ ہر ایک تشریح میں بڑے اہم پیغامات ہو سکتے ہیں، لیکن ذاتی طور پر میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ اس آیت میں ایک خاص واقعہ کا ذکر ہے جس کا ذکر ایک اور جگہ پر بھی کیا گیا ہے، اور وہاں پر بھی اسی فنومنن کا ذکر کیا گیا ہے، تو ہم اس آیت سے کیوں نہ مدد لیں تاکہ ہم اس آیت کو اس محکم کی روشنی میں حل کر سکیں۔ یہ آیت متشابہ بنے گی اس محکم حوالے کے بالمقابل جو کہ اس سے زیادہ واضح ہے، تو اس لیے یہاں پر کم الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کیونکہ اس واقعہ کا ذکر قرآن کریم میں کسی اور جگہ بڑی تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے، یہ سورہ انفال کی 45ویں آیت ہے، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ And remember that یعنی کہ اور یاد کرو اس واقعہ کو جب کہ وہ یعنی خدا تعالی تمہیں ان کو تمہاری نظروں میں کم دکھا رہا تھا اور تمہیں ان کی نظروں میں بہت کم دکھا رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک توازن قائم کیا گیا تھا، ایک نفسیاتی توازن دونوں فریق کے درمیان قائم کیا گیا تھا، اور ایک ایسے انداز میں کہ دونوں طریقوں سے مسلمانوں کو زیادہ فائدہ تھا نہ کہ کفار کو۔ اور اس کے بعد جو الفاظ آتے ہیں، ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، یہ خاص طور پر اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ اس میں ایک ایسا فنومنن ہے جس کو گہرائی میں جا کر سمجھنا چاہیے اور جس کا گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے، تو آپ کو الابصار میں سے ہونا چاہیے قبل اس کے کہ آپ اس کو مکمل طور پر سمجھ سکیں۔ تو جب انسان اس نقطۂ نگاہ سے اس کا مطالعہ کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت مسلمانوں کی لشکر میں صرف 313 آدمی تھے جو کہ پیادے چل رہے تھے اور بعض گھڑ سوار تھے، لیکن جو گھڑ سوار تھے وہ اتنے کم تھے کہ اس سے انہیں کوئی خاص تقویت حاصل نہیں تھی۔ میں آپ کو معین کر کے بتاتا ہوں کہ لشکر میں کون کون تھے اور کس قسم کے لوگ تھے۔ امام رازی کے مطابق مشرکین 950 تھے، اور ان میں سے 100 ایسے تھے جو کہ گھڑ سوار تھے، ان میں سے 700 ایسے تھے جو کہ اونٹوں پر سوار تھے، اور ایسے اونٹ جو کہ خاص طور پر جنگ کے لیے تیار کروائے جائیں اور جنگ میں ہی استعمال کیے جائیں۔ تمام گھڑ سواروں نے زرہیں وغیرہ پہنی ہوئی تھیں، اور جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے وہ 313 تھے، اور ان کے پاس 100 سے کم اونٹ مہیا تھے، اور وہ اونٹ ایسے نہیں تھے کہ وہ خاص طور پر جنگ میں استعمال کیے جاتے، بلکہ وہ ایسے اونٹ تھے جو کہ لمبا فاصلہ طے کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، اور بعض اونٹ جو کفار کے پاس تھے وہ بھی سفر کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، لیکن عرب لوگ جو ہیں وہ اس وقت اپنے اونٹوں کو ایسے سکھاتے تھے یا ان کی تربیت کرتے تھے کہ وہ خاص طور پر جنگ میں استعمال کیے جا سکتے ہو۔ ان کے پاس صرف 6 زرہیں تھیں اور 2 گھوڑے تھے۔
اب مسلمان یقیناً نہایت ہی کم تعداد میں تھے اپنے دشمن کے بالمقابل، اور وہ اچھی طرح سے ملبوس اور لیس نہیں تھے، تو اگر انہوں نے اپنے دشمن کو پورے طاقت اور شوکت میں دیکھا ہو، اپنے سے 3 گنا زیادہ، تو اس بات کا بڑا امکان تھا کہ وہ اسے دیکھ کر ڈر جاتے، تعداد کو دیکھ کے ڈر جاتے، ان کی طاقت کو دیکھ کے ڈر جاتے، اور یہ دیکھ کر کہ ان کا پلڑا ان سے زیادہ بھاری ہے وہ ڈر جاتے۔ تو جب انہوں نے اپنے دشمن کو اس سے کم دیکھا جتنا انہوں نے سوچا تھا، تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے تھے۔ جب آپ اپنے دشمن کے متعلق یہ سمجھیں کہ وہ آپ سے 3 گنا بڑا ہوگا، لیکن پھر آپ جب اسے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، تو قدرتی طور پر انسان کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ جرأت اور طاقت بخشی جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح کا ان پر تاثر تھا، اور اس کے علاوہ انہیں ضرور یہ بات یاد ہوگی کہ خدا تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ کمزوری کے ان ابتدائی سالوں میں خدا تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تمہارا دشمن تم سے 2 گنا زیادہ بڑا ہے تو خدا تعالیٰ تمہاری خاص تائید و نصرت فرمائے گا اور تمہیں اپنے دشمن پر فتح یاب کرے گا۔ تو اگر آپ اس لشکر کو 1600 کی تعداد سے کم دیکھیں، کیونکہ مسلمان اس وقت 313 تھے، تو انہیں گویا کہ وہ تصویر نظر آئی جس کے متعلق خدا تعالیٰ نے ان کو وعدہ دیا ہوا تھا، تو یقینی طور پر انہیں مزید ان کے حوصلے بلند ہوئے ہوں گے اور انہیں تقویت بخشی گئی ہوگی کہ انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ دشمن اتنے نہیں ہیں جتنا ہم نے سوچا تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ وہ تعداد ہے جس کے متعلق خدا تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اب اس کے برعکس جہاں تک دشمنوں کا تعلق ہے، قرآن کریم کے مطابق وہ معنی یہاں درست معلوم ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ انہوں نے دشمنوں کو ایک کم تعداد میں دیکھا۔ اب مسلمان تو کم تعداد میں تھے ہی، اور اگر کفار انہیں اس سے بھی زیادہ کم تعداد میں دیکھتے تو پھر وہ اسے بالکل بھی سنجیدگی سے نہ لیتے، وہ تو ایک ہنسنے کا مقام بنتا۔ 1000 قابل سپاہی اور جنگجو جن پر عرب کے لوگوں کو فخر تھا، وہ 300 افراد کے ایسے لشکر سے لڑنے جا رہے تھے جن کے پاس زرہیں بھی نہیں ہیں، جن میں چھوٹے بڑے بوڑھے سب شامل ہیں، اور پھر اگر کوئی یہ کہے کہ ان پر یہ تاثر تھا کہ اس لشکر میں 313 مسلمان کی بجائے اس سے آدھی تعداد کم تھی، شاید وہ بکھرے ہوئے تھے، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسے طور پر کھڑا کیا کہ یعنی ایک دوسرے سے دور دور کھڑا کیا ہو، اور اس کی وجہ سے بجائے اس کے کہ ایک بڑی تعداد نظر آئے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ لشکر ایک چھوٹی تعداد کا ہے۔ تو یقللکم فی اعینہم یہ اس مسئلے کا حل کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ تو بالکل ہی عام لوگ ہیں اور بالکل بھی اسے سنجیدگی سے نہیں لیا، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح کے لیے توازن قائم کیا گیا۔ یہ وہ نشانی ہے جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، اور اس طرح خدا تعالیٰ تائید و نصرت فرماتا ہے۔ چونکہ خدا تعالیٰ قدرت کا مالک ہے اور اس پر اختیار رکھتا ہے، اس لیے وہ کسی بھی چیز کا حکم دے سکتا ہے اور ایسے ذرائع اور سامان پیدا کر سکتا ہے جن کے ذریعے اس کے نیک بندوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اور دشمنوں کو نہیں۔ اور ایک ایسے شخص کی بھی گواہی ملتی ہے جس نے مسلمانوں کی لشکر کا مشاہدہ کیا تھا اور جس نے اپنی 2 آنکھوں سے اس لشکر کو دیکھا تھا قبل اس کے کہ وہ جنگ شروع ہوتی،
اور اس کی گواہی کے مطابق اس نے کفار کو 300 کچھ کی تعداد بتائی تھی. تو کفار اس کے لیے تیار تھے کہ وہ ایک ایسے لشکر سے لڑنے جا رہے ہیں جو کہ ان سے 1/3 کم ہے، اور اگر کفار کو 1/3 سے بھی زیادہ کم یعنی 1/6 حصہ نظر آتا تو پھر خود سوچ لیں کہ انہوں نے کتنا اسے حقیر سمجھا ہوگا. اور پھر ان کا جو جاسوس جس نے مسلمانوں کے لشکر کا مشاہدہ کیا، جب اس نے آ کے یہ بتلایا کہ وہ تقریباً 313 یا 300 کچھ ہیں اور ان کے پاس کوئی زیادہ ساز و سامان نہیں ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ ہم تو یقیناً فتح یاب ہی رہیں گے، پھر تو ان کا زندہ رہنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن اس نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا. اس نے کہا کہ دیکھیں، تمہیں شکست دی جائے گی اور بری طرح سے شکست دی جائے گی. انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا کیونکہ میں نے 300 کچھ زندہ لوگ نہیں دیکھے، بلکہ 300 کچھ موتیں دیکھی ہیں جو تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے. وہ یہاں تیار ہو کر آئے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی خاطر مریں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں جبکہ وہ زندہ ہیں، تو ایسے لوگوں کو شکست دینا بہت مشکل ہے. جب یہ کہا جائے کہ ان کے ماتھوں پر موت لکھی تھی تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ موت کے فرشتے تھے، وہ گویا کہ تمہاری موت کا سامان پیدا کریں گے. تو اس کا ضرور کوئی نہ کوئی رعب ان پر پڑا ہوگا. اگرچہ وہ جانتے تھے کہ تعداد بہت کم ہے، لیکن جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا کہ وہ بہت کم، بہت کمزور اور حقیر ہیں، تو پھر وہ جو ڈر تھا وہ گویا کہ بالکل ہی ختم ہو گیا، اور ان پر ایک ایسا تاثر ڈالا گیا جو کہ ان کے لیے ضروری تھا کہ تاکہ انہیں شکست دی جائے. اس طرح خدا تعالیٰ اپنے منصوبے بناتا ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچانک سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جو موضوع بیان ہو رہا ہے اس سے تھوڑا ہٹ کر کوئی بات بیان ہوئی ہے، اور یہاں جنگ بدر کا حوالہ دینا کیوں ضروری ہے؟ اب اگر آپ اس سے پہلی آیت کو پڑھیں، کل الذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، یعنی کہ ان سے کہہ دے جنہوں نے کفر کیا کہ تم ضرور مغلوب کیے جاؤ گے اور شکست دیے جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور جہنم کی طرف اکٹھے لے جائے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ آیت ایک پیشگوئی تھی کہ جس قدر دشمن بڑا ہوگا تعداد کے لحاظ سے وہ پھر بھی شکست کھائے گا، اس کی تعداد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس کو غلط طور پر سمجھا جا سکتا تھا دشمن کی طرف سے بھی اور مسلمانوں کی طرف سے بھی. اب اس کی وضاحت کرنا بہت ضروری تھا کہ یہ کیسے ہوگا اور یہ کس طرح رونما ہوگا. تو ایک وضاحت جو ہے وہ اس سے اگلی آیت میں ہمیں ملتی ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے نیچرل فنومنان کے مطابق ایک ایسا منصوبہ بناتا ہے کہ اسے اپنے قدرتی قوانین کے خلاف نہیں جانا پڑتا یا انہیں توڑنا نہیں پڑتا، اور جو بالآخر ہوتا ہے یعنی فتح ہمیشہ اس کے نیک بندوں کی ہوتی ہے، نہ کہ اس کے دشمنوں کی. اور یہاں بدر کا حوالہ دیا گیا ہے کہ جب کہ مسلمان سب سے زیادہ کمزور تھے اور جو دشمن تھے وہ انتہائی مضبوط اور طاقتور تھے، تو دشمنوں کو آہستہ آہستہ شکست دی گئی. یہ اسلام کے قطعی فتح کی ابتدا تھی. یہ وہ قطعی فتح نہیں تھی، لیکن اس فتح کی گویا یہاں بنیاد رکھی گئی، اور خدا تعالیٰ نے ایسا منصوبہ بنایا کہ جو دشمن تھے وہ اپنی طاقت کے ذریعے مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکے، اور
جو تناسب مسلمانوں کی فتح کے لیے ضروری تھا اسے خدا تعالیٰ نے ہمیشہ منظم رکھا، اور یہ ایک وجہ ہے کہ یکللکم کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، صرف اس ایک خاص موقع پر نہیں، لیکن ہمیشہ جو دشمن ہوتا ہے وہ مسلمانوں کو یعنی مومنین کو زیادہ حقیر سمجھتے ہیں، اور اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آرام سے ان کو شکست دے لیں گے، اور اس وجہ سے وہ شروع میں جب کہ وہ اپنی طاقت سے انہیں شکست دے سکتے ہیں نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آرام سے کر لیں گے۔ تو اس فنومنان کا یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اب اگر مکمل غیر احمدی دنیا کی طاقت اکٹھی ہو جائے، وہ چاہے غیر مسلمان ہوں یا غیر احمدی مسلمان ہوں، اگر ان تمام لوگوں کی طاقت اکٹھی کی جائے اور اگر خدا تعالیٰ اس کی اجازت دیتا کہ وہ اکٹھے ہو کر احمدیت کو تباہ کر دیں، تو سوچو کہ ہم کہاں ہوتے، ہمیں کسی خدائی طاقت کی ضرورت ہوتی، اور اس دنیا میں خدا تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کرتا۔ تو مسلمانوں کو ہمیشہ یہ بڑے واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ تم اپنی بقا کے لیے خود جد و جہد کرو، اور کسی اعجازی معجزہ کا انتظار نہ کرو کہ وہ تمہارے حق میں رونما ہو۔ قدرت تو یقیناً خدا تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے اور تمہاری ہی فتح ہوگی، لیکن تمہیں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور تمہیں مختلف خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہر دفعہ جب بھی تم فتح یاب ہوگے تو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ فتح خدا تعالیٰ کی طرف سے تھی، نہ کہ اپنی کوشش کی وجہ سے۔ لیکن جہاں تک اس خدائی فتح کا تعلق ہے، یعنی جس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے پتھر برسائے گئے اور مسلمان فتح یاب ہوئے، ایسی چیزیں ہمیشہ نہیں ہوتیں۔ اگر ایسی چیزیں ہوتیں تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابتدائی زمانے میں اس وقت ہونی چاہیے تھیں جب ان کو انتہائی ضرورت تھی، اسلام کے ابتدائی دور میں۔ تو یہ ایک ایسی تصویر کشی ہے جو کہ آنے والے تمام زمانوں پر اطلاق پاتی ہے، اور یہ ماضی میں بھی مذہبی طاقتوں اور غیر مذہبی طاقتوں کے مقابلے پر بھی اطلاق پاتی ہے۔ تو یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور یہ اب بھی ہو رہا ہے۔ دشمن آہستہ آہستہ احمدیت کی بڑھتی ہوئی عظمت کو پہچان رہا ہے اور احمدیت کے فتح یاب ہونے کے امکانات کو بھی پہچان رہا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اپنی آنکھیں کھول رہے ہیں، اور جب کبھی بھی وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے بہت آگے ترقی کر چکے ہوتے ہیں، یعنی اس وقت سے جب ان کا گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں شکست دے سکتے تھے، اور ہمیشہ ہر مقابلے کے بعد دشمن ہمیشہ اسی بات کا اقرار کرتا ہے۔ اگر آپ احمدیت کی پوری تاریخ کو دیکھ لیں، جب کبھی بھی کوئی ایسا مقابلہ ہوا ہو تو وہ ہمیشہ یہ لکھتے ہیں، وہ اپنی ناکامی کی وجہ پر غور کرتے ہیں اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی تدبیر میں تھوڑی دیر لگا دی، جیسا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرنے میں دیر لگا دی، اور اسی لیے فرعون کا ذکر کذاب آل فرعون کے طور پر کیا گیا ہے۔ وہ اس سے زیادہ طاقت رکھتا تھا، جو طاقت مشرکین اور مسلمانوں کے مابین نظر آتی ہے، اس سے بھی زیادہ طاقت فرعون کے پاس تھی۔ تو خدا تعالیٰ نے انہیں ایک اور طریقے سے بچا کے رکھا، یعنی کسی بھی مقابلے کے بغیر، اور وہاں پر بھی دیر ہونے کا ایک تصور پایا جاتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ حقیر ہے، انہوں نے سوچا کہ یہ ادھر ہی رہتے ہیں، ہم ان کو کبھی بھی ان پر قابض ہو سکتے ہیں، یہ ہم سے بھاگ نہیں سکتے، یہ کہاں جا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے جو خیالات تھے، انہوں نے انہیں متکبر گویا کہ بنا دیا، اور یہ ایک عام فنومنان ہے جو کہ خدا تعالیٰ دہراتا ہے جب کبھی بھی کمزور اور بظاہر طاقتور فریقین کا آپس میں مقابلہ ہو۔ پھر اس کے بعد
15ਵੀं آیت ہے. By the verse 15, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. زُيِّنَ لِلنَّاسِ, زُيِّنَ لِلنَّاسِ it is made لوگوں کے لیے seeming is the translation مزین made, کر کے دکھایا گیا ہے، but is made attractive, یعنی خوبصورت کر کے دکھایا گیا ہے beautiful and charming. اور دلکش کر کے دکھایا گیا ہے. Beautiful and charming کس and چیز so کو attractive مزین اور is خوبصورت اور دلکش بنایا گیا ہے؟ حب الشہوات من النساء، the love یعنی کہ means love. حب کا مطلب محبت ہے Means also desire. اور شہوات کا مطلب خواہشات ہیں. And, حب الشہوات in this حب combination الشہوات means the love کا of مطلب desire. یہ ہے کہ خواہشات کی Now, محبت. this combination is not اب new قرآن to کریم the میں ان Quran الفاظ کا مرکب and کوئی also نئی not ترکیب unknown نہیں to ہے the Arabs, اور which نہ ہی یہ عرب لوگوں کے لیے have been using غیر it معروف ہے. in various عرب لوگ places, right اس from کو the کئی history جگہوں پر استعمال کرتے رہے ہیں، of Arabia. بلکہ عرب دنیا کے بالکل ابتدا ہی میں یہ ترکیب استعمال کی جاتی تھی. اور قرآن کریم میں یہ مرکب کئی جگہوں پر استعمال کیا گیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے گھوڑوں سے پیار کے متعلق بھی استعمال کیا گیا ہے. احببت حب الخیری، یعنی کہ مجھے گھوڑوں کے پیار سے بہت محبت ہے. تو چونکہ کسی انسان کے پیار، محبت اور خواہشات مختلف ہو سکتے ہیں اور وسیع ہو سکتے ہیں، لیکن ان خواہشات میں سے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، گویا کہ وہ کبھی کبھی ان کے لیے ایک کمزوری بن جاتی ہے کہ وہ اس کے بغیر گویا کہ رہ نہیں سکتے. تو یہ پیار جس کا ذکر کیا گیا ہے، اگرچہ لوگوں کے لیے ایک عام بات ہے، یہ ہر وہ پیار جو انسان کسی چیز سے کرے کچھ مفاد حاصل کرنے کے لیے اور اس پر اتنا زور ڈالا جائے کہ بس یہی اس شخص کو چاہیے، اس کا مقصد ہی یہ ہو کہ وہ اپنی اس ایک خواہش کو پورا کر لے اور اپنی تمام تر قوتیں اور قابلیتیں اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے مرکوز کر لی جائیں. اسی موضوع پر قرآن کریم میں سورہ کہف میں ایک اور انداز میں بیان کیا گیا ہے اور وہ عیسائی تہذیب سے تعلق رکھتی ہے، یعنی آخری زمانے میں. ظل سعیہم فی الحیات الدنیا، یعنی کہ ان کی تمام تر کوششیں دنیاوی زندگی کی طلب میں گم ہو گئیں. تو اس کی مزید وضاحت یا تفصیل بیان کی گئی ہے جسے یہاں مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے. ظل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ اسی بیان کی مزید تفصیل ہے. زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، یعنی کہ انہیں عورتوں کی چاہت کی محبت خوبصورت کر کے دکھائی گئی ہے، انہیں دلکش کر کے دکھائی گئی ہے. والبنین، اور سورج بھی. بنین کا یہاں مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورج، یا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آبادی کی ایک بہت بڑی تعداد، ایسے لوگ جو تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوں، ان میں زیادہ بنین ہوں گے. تو بنین کا مجموعی طور پر یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ دوسروں پر عدد کے لحاظ سے فضیلت رکھنا، لیکن یہاں سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے نساء والبنین، یعنی عورتیں اور بچے عمومی طور پر. والقناطیر المقنطرۃ، قناطیر کا مطلب ڈھیروں ڈھیر مال ہے. اور جب عرب لوگ یہ کہتے ہیں، عرب لوگ یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں قناطیر المقنطرہ، اور یہ قرآن کریم میں بھی مختلف جگہوں پر استعمال کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈھیروں ڈھیر مال، یعنی مال کا ذخیرہ. تو یہاں پر بھی
lust perhaps would be more appropriate. مال کی چاہت کا ترجمہ یہاں درست ہوگا، But in general terms, لیکن عمومی طور پر man is never مال satiated کمانے کی by چاہت his کبھی بھی earning. انسان میں ختم نہیں ہوتی، Although his اگرچہ expenditure اس may کے be, اخراجات کم ہوں یا اس کے خیالات according to his اور ideologies اس کی and his تربیت bringing up کے and so on, مطابق social- محدود ہوں social, کسی حد تک، education, some may spend that بعض wealth لوگ شاید اس مال کو differently from مختلف others. انداز میں But as far as خرچ the کریں، desire of لیکن possessing جہاں more تک wealth is اس مال کو کمانے کی this is چاہت ہے، common to man as یہ ہر ایک انسان میں مشترک پایا جاتا ہے۔ such. وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ. والخیل المسومتی، Now two things, in fact, 4 words have been so far اب mentioned. 4 الفاظ کا ذکر کیا گیا ہے، Two لیکن inclinations بنیادی and طور پر dispositions ان are, سے 2 مطالب so far been نکلتے ہیں، enumerated. شہوات من النساء والبنین، شہوات من النساء والبنین، یہ ایک مطلب بنتا ہے، اور حب الشہوات من النساء اور والبنین. حب الشہوات من النساء والبنین، حب الشہوات من القناطیر المقنطرۃ، وحب الشہوات یا حب القناطیر، اور حب القناطیر ہمیں کہنا چاہیے، حب القناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ۔ اگرچہ ذہبہ اور فضہ 2 مختلف الفاظ ہیں، لیکن وہ قناطیر المقنطرۃ کے ماتحت ایک ہی چیز شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حب الشہوات کا تعلق نساء اور بنین دونوں سے ہے، تو 2 چیزوں کا یہاں ذکر ہے، حب الشہوات من النساء والبنین، یعنی کہ عورتوں کی چاہت کی محبت اور بچوں کی چاہت کی محبت، اور قناطیر المقنطرتی کی محبت یعنی ڈھیر مال سے محبت سونے اور چاندی کی شکل میں۔ تو فضہ، ذہبہ، النساء والبنین، یہ سارے الفاظ، یہ ڈسکرپٹیو الفاظ ہیں، لیکن اس کے بعد 3 الگ الگ چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ مجموعی طور پر 5 بنتا ہے۔ والخیل المسومہ ایک ہے، والانعام دوسری ہے، والحرث تیسری ہے۔ تو 3 کو اگر 2 سے جمع کیا جائے، اس کا مطلب ہے کہ 5 چیزوں کا اس آیت میں ذکر ہے کہ 5 ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک انسان طلب کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا عارضی سامان ہے، بس یہی کچھ ہے جس کے لیے انسان جیتا ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، یعنی کہ اور اللہ وہ ہے جس کے پاس بہت بہتر لوٹنے کی جگہ ہے۔ مآب کا جو لفظ ہے، اس کی تفصیل پیش کرنا ضروری ہے۔ مآب کوئی ایسی لوٹنے کی جگہ نہیں ہے جس میں غیر جاندار اشیاء شامل ہوں۔ مثال کے طور پر انا للہ و انا الیہ راجعون، رجع ایک ایسا لفظ ہے جس میں تمام اشیاء شامل ہیں۔ مرجع ایک ایسی جگہ ہے جو کہ تمام اشیاء کے لوٹنے کی جگہ ہے، وہ چاہے جاندار چیزیں ہوں یا غیر جاندار چیزیں ہوں، لیکن مآب خاص طور پر زندہ اشیاء کی سوچ کے حوالے سے ہے، یعنی وہ زندہ وجود جو سوچنے کے قابل ہیں، اگر وہ کسی لوٹنے کی جگہ پر جائیں تو اس کا عربی زبان میں لفظ مآب ہے۔ مآب کا لفظ اسم ہے
جو مکان اور زمان دونوں کی نشاندہی کرتی ہے. تو مآب کا مطلب یہ ہے ایک ایسی جگہ جہاں پر تمام زندہ اشیاء جو سوچنے کے قابل ہیں اور عقل مندانہ ہیں وہ لوٹیں گے، یا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایک مقررہ وقت پر تمام اشیاء خدا تعالیٰ کی طرف لوٹیں گی. تو وہ لوٹنے کی جو جگہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور ایسی جگہ کا تصور زیادہ بہتر ہے، یعنی آخرت کا تصور. وہ اس دنیاوی زندگی کا تصور جس کا ذکر اس آیت میں پہلے کیا گیا ہے اس سے زیادہ بہتر ہے. اب زینا للناس، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اس کا خاص طور پر ذکر عیسائیوں کے حوالے سے کیا گیا ہے، اور وہ سورہ کہف میں ہمیں ملتا ہے جہاں پہ عیسائیت کا ذکر ہے. سورہ کہف کی ابتدائی آیات میں خاص طور پر عیسائیت کا ذکر ملتا ہے، اور پھر سورہ کہف کی آخری آیات میں بھی خاص طور پر عیسائیت کا ذکر ملتا ہے، اور عمومی طور پر سورہ کہف میں عیسائیت کا ذکر ملتا ہے مختلف پیرایوں میں اور مختلف پہلوؤں سے. وہاں خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ عیسائیوں کے ساتھ ہوگا. وہ زمین میں مختلف چیزوں کا پیچھا کریں گے، اور ایسی چیزوں کا پیچھا کریں گے جو ان کے لیے خوبصورت کر کے انہیں دکھایا جائے گا. وہ تمام چیزیں جو زمین پر نظر آتی ہیں، یعنی سطحی چیزیں. ما علی الارض زینۃ اللہ کا مطلب ہے کہ وہ اس سے زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں گے. ان میں تہذیب کا یہ عالم ہوگا کہ وہ ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے جو سطحی ہیں اور جو کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن وہ انہیں خوبصورت کر کے دکھایا جائے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے یہ خوبصورتی اس لیے بنائی ہے کہ تاکہ انہیں آزمایا جائے کہ وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں یا وہ اس دائمی تعلیم کے پیچھے چلتے ہیں. کیا وہ ان چھوٹی موٹی باتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں یا نہیں؟ اب ان تمام مفاد کا ذکر اس آیت میں ملتا ہے. جب آپ اس آیت کو پڑھیں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ تمام اشیاء جو بظاہر بہت معنی رکھتی ہیں اور بڑی حیثیت رکھتے ہیں، وہ محض خواہشات ہی ہوتی ہیں، اور ان کا انجام انہی خواہشات پر ختم ہوتا ہے. اگر آپ اس پر مطالعہ کریں کہ مغربی ممالک میں مال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس مال کا زیادہ تر حصہ اس طرح استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا زیادہ تر حصہ جنگوں کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے، اور جو کچھ اس سے بچ جاتا ہے وہ پھر انسان کی اپنی خواہشات حاصل کرنے میں خرچ کی جاتی ہیں. تو جنگوں کا پہلے سے ہی ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی زندگی کا جو دوسرا مقصد ہوتا ہے جس کے لیے وہ اپنی تمام زندگی برباد کر دیں گے اس دنیاوی زندگی میں، اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے. تو یہ خلاصتاً ان کی تہذیب اور ان کے کارنامے ہیں. اب ایک اور بات جو آپ کو بتانا ضروری ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کی یاد دلائی جائے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی 5 جلدوں پر مشتمل تفسیر، اس میں زینا کے لفظ کے متعلق خاص طور پر تشریح کی گئی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جائے کہ زینا کا فاعل کون ہے جس نے ان چیزوں کو ان لوگوں کے لیے خوبصورت کر کے دکھایا. 5 جلدوں پر مشتمل تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اگرچہ خدا تعالیٰ تمام چیزوں کو خوبصورت بناتا ہے، لیکن اس سیاق و سباق میں شیطان کا ذکر کیا جا رہا ہے.
اب اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ بالآخر شیطان کے جال میں پھنس جائیں گے اور وہ اپنی آزمائش میں ناکام رہیں گے، پھر شیطان کا یہاں مطلب ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ دوسری جگہوں پر اسی سیاق و سباق میں عیسائیوں کے حوالے سے خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یعنی کہ یقیناً ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اس کے لیے زینت کے طور پر بنایا ہے. تو یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ غلط ہوگا کہ اس کا مطلب یہ نکالا جائے کہ شیطان کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، نہ کہ خدا تعالیٰ. جو لوگ اس آزمائش میں ناکام رہتے ہیں ان کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کے تاثر میں یا اس سے متاثر ہو کر وہ اس آزمائش میں ناکام رہے اور سطحی چیزوں کے پیچھے یعنی ان زینت کی چیزوں کے پیچھے ہمیشہ بھاگتے رہے. وہ ٹھیک ہے، لیکن خدا تعالیٰ ہے جس نے یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے لیے خوبصورت کر کے دکھائی ہیں تاکہ وہ انہیں آزما سکے، اور یہ بڑے واضح طور پر قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے اور پورے تخلیق کے سیاق و سباق میں بھی اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے. مثال کے طور پر سورہ ملک میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اگرچہ یہاں پر زینا یا زینا کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا، لیکن لیبلوکم ایکم احسن عملا کا فکرہ یہاں استعمال کیا گیا ہے، اور یہ جو آزمائش ہے یہ ہمیشہ ان خوبصورت چیزوں کے ذریعے سے کی جاتی ہے. اگر کوئی خوبصورتی نہ ہوتی تو پھر کوئی آزمائش نہ ہوتی اور پھر زندگی جینے کا کوئی مقصد ہی نہ ہوتا. مومنین کے لیے بھی بعض خوبصورتیاں اور حسن وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا ذکر قرآن کریم میں اور جگہوں پر کیا گیا ہے. تو زینا کا فاعل ہمیشہ خدا تعالیٰ ہی سمجھا جانا چاہیے جیسا کہ میں سمجھتا ہوں، اور اس سے مراد شیطان نہیں ہوتا، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس آزمائش میں ناکام رہتے ہیں شاید ان کے لیے شیطان نے یہ چیزیں ان کے لیے خوبصورت کر کے دکھائی ہوں. اور اس سیاق و سباق کے لحاظ سے قرآن کریم نے اس لفظ کا فاعل شیطان کو بھی ٹھہرایا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان لوگوں کو چیزیں خوبصورت کر کے دکھاتا ہے جبکہ وہ خوبصورت نہیں ہوتے. تو وہ سیاق و سباق ہر چیز پر اطلاق نہیں پاتی، وہ ایک خاص صورتحال پر اطلاق پاتی ہے. اسے سمجھنا چاہیے اور اس میں امتیازی فرق کا بھی پتہ ہونا چاہیے. جب زین للناس کہا گیا، اگر اس میں تمام بنی نوع انسان مراد ہیں جیسا کہ ہو سکتا ہے، تو پھر صرف خدا تعالیٰ اس کا فاعل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں نیک لوگ اور بد لوگ دونوں شامل ہیں. اس میں بنی نوع انسان کا قدرتی نظام کا ذکر ہے، ایک سائیکک فنامنا کا ذکر ہے. تو شیطان کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر صرف بد لوگوں کا ذکر ہو جو شیطان کے بہلاوے میں آ جاتے ہیں اور اس کی بتائی ہوئی خوبصورتیوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہوں پر ذکر ملتا ہے، پھر ان محدود معنوں میں شیطان مراد لیا جا سکتا ہے، نہ کہ عمومی طور پر. اب ہمارے پاس کچھ اور تفاسیر ہیں اس آیت پر جن پر نظر ڈالنی چاہیے. ایک تفسیر ہے جس کا نام البیان ہے، جو کہ خواجہ محمد عبدالحی فاروقی صاحب نے لکھی ہے، اور یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ علی گڑھ میں تفسیر کے ایک استاد ہیں. عمومی طور پر ان کی تفسیر کا معیار بہت اچھا ہے.
اس میں پرانے اور کلاسیکل تفاسیر اکٹھے کیے گئے ہیں، یعنی ان تفاسیر میں سے چھوٹے چھوٹے اقتباسات وغیرہ اکٹھے کیے گئے ہیں، اور یعنی ایک چھوٹی کتاب میں آپ تمام مفسرین کی بہترین تفسیر پڑھ سکتے ہیں، اور ان کی منطقی بحث جو انہوں نے کی ہے وہ بہت اچھی ہے۔ لیکن چونکہ وہ امام الزمان کی تعلیمات سے واقفیت نہیں رکھتے، اس لیے معلوم ہوگا کہ انہوں نے قدرتی طور پر بعض جگہوں پر غلطی کی ہے۔ تو اس لفظ کی تفسیر کے متعلق انہوں نے ایک غلط مطلب اخذ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگرچہ وہ بہت ذہین اور عقل مند ہیں، وہ جس طریقے سے بات کو پیش کرتے ہیں وہ عمومی طور پر بہت اچھا ہے، لیکن جو انہوں نے مطلب اخذ کیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، وہ کہتے ہیں کہ اس میں اسلام کے دشمن کی ایک وضاحت کی گئی ہے، اور وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اس میں خاص طور پر جدید زمانے کی عیسائیت کے متعلق بیان کیا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کو ایک خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ لوگ جو ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ تم پر غالب کیسے آ سکتے ہیں، جو اپنے افعال میں پاک دامن اور متقی ہیں، اور چونکہ وہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس لیے وہ کمزور بنا دیے گئے ہیں، اور دشمن کو اس سے بھی زیادہ کمزور بنا دیا گیا ہے، کیونکہ تم ایسے لوگ ہو جو زندگی قوانین کے پاسداری کرتے ہوئے بسر کرتے ہو، اور قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں نظم و ضبط سے اپنی زندگی بسر کرتے ہو، اس لیے تم زیادہ طاقتور ثابت ہوگے اس دشمن کی نسبت جو ان خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اب بظاہر یہ بہت ہی دلچسپ موازنہ ہے جو یہاں کیا گیا ہے، لیکن کیا اس بات میں کوئی دم ہے؟ کیا یہ موجودہ زمانے کی تصویر کشی کرتی ہے؟ وہ لوگ جو حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ کے پیچھے چل رہے ہیں یا اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ اتنے طاقتور ہیں کہ مسلمان ان کے بالمقابل کوئی وقت اور حیثیت نہیں رکھتے، یعنی وہ دنیاوی طاقت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ وہ ان کے محتاج ہیں ہتھیار وغیرہ لینے کے لیے، اس حد تک کہ اگر انہوں نے کوئی رائفل خریدنا ہو تو ان کے پاس انہیں جانا پڑے گا۔ اگر رائفل نہ بھی خریدنا ہو، اگر انہوں نے انڈسٹری بنانی ہو جو رائفلز بنا سکتی ہے یا کارٹریجز بنا سکتی ہے، تو اس کے لیے بھی انہیں ان طاقتور لوگوں کی طرف جھکنا پڑے گا۔ تو یہ اس آیت کا معنی اور مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ در حقیقت یہ مادیت ایک ایسی مادی طاقت پیدا کرتی ہے جس کے ساتھ نمٹنا بہت مشکل ہے، اور جس قدر انسان اپنے مال اور دنیاوی نعمتوں سے محبت کرتا ہے، اتنا ہی انسان اس کے لیے دفاع کرتا ہے، اور اس کا دماغ بھی ڈیفینسو بن جاتا ہے، اور انسان جارحانہ رویہ بھی اختیار کرنے لگ پڑتا ہے، کیونکہ اگر انسان دنیاوی چیزوں سے بہت محبت کرے تو پھر اس میں اخلاقیت کوئی نام کی چیز نہیں رہ جاتی۔ اس کا بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میں نے اپنی خواہش کو ہر لحاظ میں پورا کرنا ہے، چاہے صحیح طریقے سے کروں یا غلط طریقے سے کروں۔ تو بعض دفعہ انسان کو غلط ذرائع بھی اپنانے پڑتے ہیں تاکہ وہ مزید مال حاصل کر سکے یا اپنی خواہش کو پورا کر سکے، چاہے جنگ کے ذریعے یا تجارت کے ذریعے۔ اس نے مزید مال حاصل کرتے چلے جانا ہے، اور مزید زمین بھی اپنے قبضے میں لانی ہے، اور لوگوں کو بھی اپنے قبضے میں رکھنا ہے۔ یہ ایک قدرتی نتیجہ ہے ان لوگوں کا جو صرف دنیاوی مفاد کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور یہی کچھ ہوا ہے۔ مسلمان عیسائیوں کے بالمقابل دو طریقوں سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ
کہ ان کا کائنات کے متعلق ایک غلط تصور ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہمارے لیے سب کام کرے گا اور ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم سے خدا تعالیٰ نے سب وعدے کیے ہیں، اور جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ ہمارے لیے کافی ہے، تو ہم اس سے اور کیوں طلب کریں؟ وہ چیزیں بنانے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، انڈسٹری بنانے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اپنی زندگی اور اپنے ماحول کو بہتر بنانے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں ایک زمانے کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے جب آپ مستقبل کی تہذیب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بالمقابل ان آیات کو پرکھیں، یعنی جو تہذیب ہم آج دیکھ رہے ہیں، پھر مسلمان خود کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں معلوم ہوتے، تو تقویٰ کو برائی کے بالمقابل نہیں رکھا گیا۔ ایک ایسی تہذیب کا ذکر کیا جا رہا ہے جو بہت متاثر کن ہے، اور اس نے لوگوں کی زندگیوں میں بہت تاثر ڈالا ہے، اور مسلمانوں نے بھی بدقسمتی سے انہی کی پیروی کی ہے۔ وہ ان کی بری عادتوں کے پیچھے چلے ہیں، نہ کہ ان کی اچھی عادتوں کے پیچھے۔ جہاں تک انڈسٹری کا سوال ہے، زیادہ کمانا، اپنے ماحول کو بہتر بنانا، اور یہ ساری چیزیں عیسائیوں کے لیے ہیں، یہ مادی چیزیں ہیں، اور ہم اس میں کوئی شوق نہیں رکھتے۔ اس قسم کی غلط روحانیت کا تصور مسلمانوں میں پایا جاتا ہے عمومی طور پر۔ یہ ہر ایک مسلمان پر اطلاق نہیں پاتا، لیکن عمومی طور پر مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ اور جہاں تک ان خطرناک لذتوں کا تعلق ہے، ان کے برے اثر کو بالکل نظر انداز کر کے مسلمان دنیا اس کے پیچھے چل رہی ہے، تو وہ اچھا خاصا نقصان اٹھا رہے ہیں بجائے اس کے کہ کوئی فائدہ اٹھائیں عیسائی تہذیب کی اس تشریح کی وجہ سے۔ تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اس وضاحتی بیان یا تشریح میں ان کی آخری حالت کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں جس طرح اس عالم نے سمجھا ہے۔ در حقیقت جب انسان ایک مادہ پرست بن جاتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ جنگوں کے لیے تیاری کرتا ہے، اور آپ دو طریقوں سے تباہ ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان سطحی چیزوں کی ضرورت سے زیادہ پیار اور ان سے زیادہ لگاؤ رکھنا، اس سے آپ اپنا توازن گویا کہ کھو بیٹھتے ہیں، اور جس قدر آپ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اتنا ہی آپ کی اخلاقیت تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، آپ کی سیاست بد اخلاق بن جاتی ہے، آپ کا سماجی نظام بد اخلاق بن جاتا ہے، آپ کا رویہ بین الاقوامی طور پر اور اپنے ممالک کے اندر رہتے ہوئے بھی بد اخلاق بنتا چلا جاتا ہے، اور اس میں نظم و ضبط کوئی نام کی چیز ہی نہیں رہتی۔ اور چونکہ آپ اپنی کامیابیوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس لیے اگر لوگوں کی حلق تلفی بھی ہو رہی ہو تب بھی آپ اپنی خواہشات پوری کرتے چلے جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر کیپٹلزم پیدا ہوتا ہے۔ اور صرف کیپٹلزم ہی نہیں بلکہ کالونائزیشن بھی اس کا براہ راست نتیجہ ہے۔ پھر کیپٹلائزیشن اور کالونزم سے امپیریلزم پیدا ہوتی ہے۔ پھر دوسری طرف بعض ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں درست ہیں، ان چیزوں کی چاہت یا شہوت اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی تقسیم غلط ہے۔ تو چونکہ کوئی قواعد و ضوابط نہیں ہے
جن کی پاسداری کی جاتی ہے، اس لیے لوگ ہر ایک چیز کو پانا چاہتے ہیں، وہ چاہے عیسائی ہوں یا غیر عیسائی ہوں۔ دہریہ لوگ عیسائی مذہب سے آتے ہیں، ان کا مقصد ان چیزوں کو پانا ہی ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طاقت کو استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو پانے کے لیے، نہ صرف ان چیزوں کو قائم رکھنے کے لیے لیکن اور چیزوں کو پانے کے لیے بھی اس طاقت کا استعمال کرتے ہیں، اور ایسی زندگی میں علاقائی جنگیں ایک عام بات بن جاتی ہیں، اور یہ ایک عام طرز زندگی بن جاتی ہے، اور یہی سب ہے جو انہیں بالآخر تباہ و برباد کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کی وجہ سے کمزور ہوں گے، وہ زیادہ مال کمانے سے یا حاصل کرنے سے زیادہ طاقتور بنتے چلے جائیں گے، اور اس لیے کوئی شخص اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ مال طاقت ہے، اور عددی بھی طاقت ہے۔ جب انسان تعداد کے لحاظ سے بڑھتا ہے تو اسے تقویت حاصل ہوتی ہے، تو یہ ہر لحاظ سے پاورفل بلاکس کا ایک وضاحتی بیان یا تفصیل ہے، یا اگر پاورفل بلاکس نہیں تو ہم یہ مطلب اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ بلاکس کی بھی تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بڑھتی ہوئی طاقت کی تفصیل ہے جو قواعد و ضوابط کے بغیر چل رہی ہے، اور اس میں اخلاقیت اور مذہب کے تصور کا کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ ایسی مادہ پرستی ہے جس کی کوئی حدود نہیں، اور اس میں اخلاقیت بھی کوئی نام کی چیز نہیں، بالکل آزاد ہے، اور انسان جتنا زیادہ کما سکتا ہے یا دنیاوی چیزیں حاصل کر سکتا ہے اسے اجازت ہے، اور یہ گویا کہ انسان کی زندگی کا فلسفہ بن جاتا ہے۔ یہ جدید زمانے کے لوگوں کی سوچ اور ان کا نظریہ ہے۔ اب اس کے بالمقابل ہم اس کی بعد میں آنے والی آیات میں، شاید دوسری یا تیسری آیت ہے، اس سے آگے جو تیسری آیت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے الٹ ایک بیان دیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کا اس آیت میں ذکر ہے جن میں ایسی خوبیاں یا اوصاف پائے جاتے ہیں جو کہ اس سے بالکل الٹ ہے جس کا ذکر اس آیت میں ملتا ہے، لیکن پہلے ہم وہ آیت پڑھتے ہیں۔ قُلْ أَنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ تو کہہ دے کہ کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیزوں کی خبر دوں، ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، لیکن اس آیت میں مزید یہ لکھا ہے کہ ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یہ ترجمہ جو ہے یہ مزید غور کرنے کے قابل ہے۔ اس ترجمے میں یہ لکھا ہے کہ ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے رب کے پاس ان کے لیے باغات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عند ربہم جنات تجری، اس طریقے سے اس مترجم نے پڑھا ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ ایک مختلف طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے اگر انسان مختلف جگہوں پر وقفہ کرے۔ اگر آپ کسی ایک لفظ پر وقفہ کریں تو اس کا معنی کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس وقفے کو کسی اور لفظ کے بعد کریں تو پھر اس کا معنی بدل سکتا ہے، اور وہ تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے، اور وہ مفہوم کے لحاظ سے بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ تو امام رازی نے مختلف وقفے دکھا کر اس کے ممکنہ تراجم ظاہر کیے ہیں، اور میں بتاتا ہوں کہ کیسے۔ قُلْ أَنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، پہلے وہ کہتے ہیں کہ قُلْ أَنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ،
یہاں پہ ایک وقفہ ہے جو کہ قرآن کریم میں مختلف آیات میں ہم دیکھتے ہیں. یعنی یہ جو وقفہ توئے کے ساتھ آتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس آیت کا ایک حصہ ہے اور یہاں پہ وقفہ کرنا چاہیے. تو کہہ دے کہ کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیزوں کی خبر دوں. اور یہاں امام راضی کے مطابق جو کچھ اس کے بعد آتا ہے وہ ایک عام وضاحتی بیان ہے کہ ہر لحاظ سے جس چیز کا بھی ذکر اس کے بعد کیا گیا ہے وہ بہترین ہے، وہ اس سے بہتر ہے. وہ صرف مومنین کے لیے ہی بہتر نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کے لیے بہتر ہے. تو اس وقفے کے بعد للذین اتقوا کا مطلب یہ ہوگا کہ خاص طور پر مومنین کے لیے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے. لیکن امام راضی کے مطابق یہ ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ وقفے کے بغیر بھی پڑھا جا سکتا ہے. یعنی قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا، یعنی کہ تو انہیں کہہ دے کہ کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیزوں کی خبر دوں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو یہ اس آیت کا دوسرا معنی ہے اگر آپ وقفے کو تھوڑا آگے لے جائیں. اور ایک تیسرا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر آپ اس وقفے کو اس سے بھی زیادہ آگے لے جائیں اور عند ربہم کو اس آیت کے پچھلے حصے کے ساتھ پڑھیں، نہ کہ اس آیت کے اگلے حصے کے ساتھ. اب ہمارے ترجمے میں عند ربہم اس آیت کے اگلے حصے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، نہ کہ اس آیت کے پچھلے حصے کے ساتھ، اور اس وجہ سے ترجمے میں فرق ہے جسے سمجھنا چاہیے. تو ترجمہ کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں اور ہر ایک طریقہ درست بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ان میں سے ایک ترجمہ ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے ایک غلط ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ممکنہ تراجم میں سے ایک ترجمہ کو چنا ہے اور اسے دوسرے تراجم پر ترجیح دی ہے. تو تفسیر میں یہ بہت ضروری ہے کہ مفسر جو ہے وہ تمام ممکنہ تشریحات پیش کرے تاکہ اس ایک آیت کو بڑے وسیع پیمانے پر دیکھا جا سکے بنسبت ان سابقہ مفسرین کے جنہوں نے اتنے وسیع پیمانے پر اس کو نہیں پرکھا. تو یہاں اگر اسے ایسے پڑھا جائے من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم، تو اس لحاظ سے پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور اپنی سوچ کے مطابق نہیں بلکہ اس کے مطابق جو خدا تعالیٰ انہیں سمجھتا ہے. اب ایک اور آیت کے سیاق و سباق میں جہاں یہ لکھا ہے کہ اپنے آپ کو متقی اور نیک مت کہو، خدا تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. من اتقی، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون متقی ہے اور کون نہیں. تو اس لیے اپنی متقی اور پرہیزگاری پر کوئی زیادہ فخر مت کرو. خدا تعالیٰ تمہیں بالکل اس وقت سے بھی جانتا ہے جب تم ابھی ماں کے رحم میں جنین کی صورت میں نشو نما پا رہے تھے، اور وہ تمہاری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے اور تمہاری اچھائیوں کو بھی جانتا ہے. تو اس لیے کوئی ضرورت نہیں کہ تم اپنی متقی اور پرہیزگاری پر فخر کرو. هو اعلم بمن اتقى، وہی ہے یعنی خدا تعالیٰ ہے جو جانتا ہے کہ کون متقی اور پرہیزگار ہے. تو یہاں اس آیت کی روشنی میں یہ ایک موزوں ترجمہ معلوم ہوتا ہے کہ تو انہیں کہہ دے کہ کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیزوں کی خبر نہ دوں. للذین اتقوا، یہاں اگرچہ وہ چیزیں بہتر ہیں لیکن یہ چیزیں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں جو خدا تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں خدا تعالیٰ کی نظروں میں. عند ربہم کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ کی نظروں میں. جنات تجری من تحتها الانہار، یہ وہ باغات ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، وہ عارضی طور پر نہیں ہوگا، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وہ ازواج مطہرات، اور پاک کیے ہوئے جوڑے ہوں گے. ورضوان من اللہ،
pleasure of Allah. اور اللہ کی طرف سے رضوان ہوگا، Allah would be یعنی خدا تعالیٰ ان سے خوش ہوگا۔ Wallahu basirun bil ibad. واللہ بصیر بالعباد، Allah اور sees his creatures اللہ بندوں پر very clearly. گہری نظر رکھنے والا ہے۔ So here basir تو یہاں بصیر strengthens کا لفظ اس معنی کو زیادہ تقویت بخشتا ہے کہ جو ترجمہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی نظروں میں، الذین اتقوا، کہ وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی نظروں میں خدا تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ بصیر اس بات کی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ بظاہر متقیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان متقیوں کے لیے جو کہ حقیقی طور پر خدا تعالیٰ کی نظروں میں متقی ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ This is verse 16 اب یہ آیت 16 and verse اور 15. آیت 15 تھی۔ Let me read اب میں ریورنٹ ای ایم ویری کا ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، who leaves no opportunity جو کوئی موقع نہیں چھوڑتا unutilized. قرآن کریم پر حملہ کرنے کے لیے۔ He can possibly attack. جہاں بھی اسے موقع ملتا ہے وہ ضرور حملہ کرتا ہے، اور ہمیشہ اس کا کوئی جواز نہیں ہوتا، لیکن وہ بظاہر اسے ان لوگوں کے سامنے جو اسلامی تعلیمات اور اسلامی فلسفے سے واقفیت نہیں رکھتے ایک ایسے انداز میں پیش کرتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے اور جائز ہے۔ Islamic philosophy. Under 15 15ویں آیت کے متعلق وہ لکھتا ہے Shall I declare کہ کیا میں تمہیں better things than ان سے بہتر چیزوں کی خبر نہ دوں؟ Now the number is 16 اب here. یہاں ہمارے قرآن میں تو 16ویں آیت ہے، کیونکہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی ایک آیت شمار کرتے ہیں، لیکن بعض مستشرقین کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت شمار نہیں ہوتی، تو ان کے مطابق یہ 15ویں آیت ہوگی، لیکن ہمارے لیے یہ 16ویں آیت ہے۔ اس آیت کو اگر پچھلی آیت سے جوڑ کر دیکھا جائے تو اس سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جنت کی جو لذتیں ہیں وہ جنسی خواہشات سے تعلق رکھتی ہیں۔ موجودہ زمانہ کی اشیاء یعنی عورت، سونا، چاندی، گھوڑے، مویشی اور چوپائے وہ ایسی اشیاء ہیں جو کہ اس دنیا میں ایک عرب کی لذات اور خواہشات کو پورا کر سکتی ہیں۔ اب وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے بالکل الٹ قرآن کریم یہاں فرما رہا ہے۔ قرآن کریم بڑے واضح طور پر یہ بتلا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں اور مومنین کی زندگی نہیں ہے، یہ عربوں کی تو شاید ہوگی لیکن جاہل عربوں کی زندگی ہوگی، یہ ان عربوں کی زندگی نہیں ہے جو اسلامی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو وہ بڑی ہوشیاری اور چلاکی کے ساتھ گویا کہ ڈنگ مارتا ہے اور حملہ کرتا ہے، اور ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بلکہ 3-4 دفعہ کرے گا اور کرتا چلا جائے گا۔ جس طرح بعض جانور، اگر کوئی جانور ایک دفعہ حملہ کرے تو وہ بعد میں اگر اسے موقع ملے تو دوبارہ بھی حملہ کرے گا۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو ایک دفعہ حملہ کر کے اسے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو بہت خطرناک حملے کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور یہ اسی طرح یہ سب کچھ کرتا ہے، اور پھر اچانک سے ہی وہ اپنے قارئین کو ایک ایسے الجھن میں ڈال دیتا ہے کہ ان کے لیے اسلام اور عرب دنیا میں امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اسلام گویا مذہب ہے ہی نہیں، اسلام اس کے لیے گویا کہ عرب دنیا کی ایک قدرتی پیداوار ہے، نہ کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ عرب لوگوں کے مزاج کے مطابق ہے، اور اس سے وہ 2 مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ ایک مقصد یہ کہ وہ اسلام کو ایسے ظاہر کرتا ہے کہ وہ وحی کے ذریعے ایک مذہب نہیں ہے، لیکن ایک ایسا مذہب ہے جو عرب دنیا کے طرز زندگی اور عمومی طور طریق کو ظاہر کرتی ہے۔ تو یہاں اس کے مطابق الناس سے مراد صرف عرب لوگ ہیں اور باقی دنیا نہیں، گویا کہ باقی دنیا ان چیزوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے، صرف عرب لوگ ہیں جو ایسی خواہشات وغیرہ رکھتے ہیں، اور باقی تمام دنیا تو بہت پاک باز اور پرہیزگار ہے، جبکہ حالات و واقعات اس سے بالکل الٹ ظاہر کرتا ہے۔
اور خاص طور پر اسلام کے آنے کے بعد. اور جو دوسرا مقصد وہ پورا کرتا ہے یہ ہے کہ وہ عرب لوگوں کا ذکر تو کرتا ہے لیکن وہ اسلام سے قبل کے عرب اور اسلام کے بعد کے عرب کے بحث میں پڑتا ہی نہیں، کیونکہ تمام مسلمان علماء نے اسلام سے قبل کے عرب کی تصویر کشی اسی طرح کی ہے، اور اس وجہ سے لوگ اسے فوراً قبول بھی کر لیتے ہیں. جو قارئین ہیں اگرچہ وہ مسلم ہو لیکن وہ سوچے گا کہ عرب یہی کچھ کرتے تھے. لیکن اگر آپ حضرت مسیح علیہ السلام کا وہ قصیدہ پڑھیں یا عین فیض اللہ والعرفانی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نے اسلام کے ساتھ کتنی بددیانتی کی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے عرب کے دونوں زمانوں کا ذکر کیا ہے، یعنی اسلام سے قبل اور اسلام کے بعد. اسلام سے پہلے بھی یہ الناس میں ہی شامل ہوتے تھے، لیکن وہ اسلام سے قبل ایسے لوگ تھے جو کہ تعلیم یافتہ نہیں تھے اور وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پروان نہیں چڑھے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام انہی عرب لوگوں کی تصویر کشی کرتے ہیں اسلام کے بعد کہ کیسی نمایاں تبدیلیاں ان میں پیدا ہوئیں اور کس قدر زبردست انقلاب رونما ہوا. تو وہ اسلام تھا، لیکن اسلام سے قبل جو عرب کی دنیا تھی وہ اسلام کو ظاہر نہیں کرتی، لیکن اس نے جان بوجھ کے، کیونکہ یہ اس کی عادت ہے، وہ ہمیشہ موقع پانے پر اسلام کے خلاف اعتراضات کرتا ہے اور اسلام کو جتنا بگاڑ کے پیش کر سکتا ہے کرتا ہے. یہ تمام چیزیں اس کے مطابق جو کہ احسن یا بہتر ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ لامتناہی طور پر ضرب دیے جائیں گے اور جنت میں باغات اور پویلینز بنائے جائیں گے. کتنی بگڑی ہوئی سوچ اور مریضوں والا دماغ ہے اس کا، بدقسمتی سے. سوچئے ذرا، کوئی بھی شخص جسے عربی زبان کی الف بے بھی آتی ہو وہ بھی تعلیم کو بگاڑنے میں اس حد تک نہیں جا سکتا. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ مستشرقین بڑے بڑے علماء ہیں، یعنی دنیاوی لحاظ سے وہ چوٹی کے علماء ہیں. انہوں نے اپنی پوری زندگی سطحی علم سیکھنے میں صرف کر دی. اس علم کی حقیقت تک کبھی نہیں گئے، لیکن سطحی طور پر انہوں نے سب سیکھا. اور عربی زبان کا مطالعہ ان علماء نے بڑی گہرائی میں جا کے کیا. تو وہ جانتا ہے کہ یہاں خیر کا مطلب زیادہ مبالغہ یا شدت نہیں ہے. یہاں اس نے خیر کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ اس میں زیادہ شدت اور مبالغہ ہو. تو وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ زمین پر لوگوں کے لیے یہ چیزیں ان کی شہوانی خواہشات کے لیے ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہی چیزیں جنت میں گویا کہ شدت اختیار کر جائیں گی، یعنی انہیں بڑھایا جائے گا اور تمہیں باغات کی صورت میں دیے جائیں گے. تو کیا یہ زیادہ اچھا سودا نہیں ہے کہ تمہیں وہی چیز 10 گنا زیادہ ملے؟ لیکن قرآن کریم اس بات کی مذمت کرتا ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتلاتا ہے کہ یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ غیر مذہبی ہیں اور مادہ پرست ہیں، اور یہ نیک لوگوں اور جنت کے تصور کی تعریف کے بالمقابل رکھا گیا ہے جس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، جس میں ایسی شہوانی خواہشات کوئی نام کی چیز ہی نہیں ہے. تو ازواج مطہراتن اس بات کی نشاندہی کرتی ہے اور اس بات کو کھول کر بیان کر دیتا ہے. یہاں یہ نہیں لکھا کہ تمہیں عورتیں اتنی تعداد میں دی جائیں گی تاکہ تم اپنی تمام شہوانی خواہشات پوری کر سکو. یہاں یہ لکھا ہے کہ جو بھی تمہارا جوڑا بنایا جائے گا وہ مطہرہ ہوگا، پاک باز ہوگا. تو ایک فحش آدمی کو ایک مطہر بیوی سے کیا تعلق ہوگا؟ اس کی شہوت ایک ایسی بیوی سے تو پوری نہیں کی جا سکتی. اور کوئی قناطیر المقنطرہ یا ذهب والفضہ نہیں، یہ صرف باغات کے سائے ہیں. تو یہ کس قسم کی جنت ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے؟ اس میں استعارے استعمال کیے گئے ہیں، ان میں گہرے پیغامات ہیں جو صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو مطہر کیے جائیں. لا یمسہ الا المطہرون. تو اس کے لیے انسان کا صرف مسلمان ہونا ضروری نہیں بلکہ نیک اور متقی ہونا بھی ضروری ہے خدا تعالیٰ کی نظروں میں، اور پھر ہی وہ
قرآن کریم کی ان آیات کو آسان طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب قرآن کریم یہ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، وہ اس گروہ کو علیحدہ کرتا ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اور پھر یہ فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، کہ جو کچھ خدا تعالیٰ کے پاس ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ اس سے بہت بہتر ہے، وہ یہی کچھ زیادہ تعداد میں نہیں ہے جو کہ ویری نے کہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے واللہ عندہ حسن المآب، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ انہی چیزوں کو مزید بڑھا کر تمہیں دے گا، اس لیے دنیاوی شہوات میں زیادہ نہ پڑو جب خدا تعالیٰ نے خود ہی وہ جنت میں جا کے دے دینا ہے۔ پھر قرآن کریم مزید وضاحت پیش کرتا ہے قل اُنبئکم بخیر من ذالکم، یہ اچھا نہیں ہے لیکن جو ہمارے پاس ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ تو یہ چیزیں کسی اور طبقے سے تعلق رکھتی ہیں، اور قرآن کریم میں دوسری جگہوں پر بھی بڑی وضاحت سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جنت اور جہنم کی جو تفصیل ہمیں یہاں اس زمین پر ملتی ہے وہ اس خطۂ زمین سے بالکل مختلف ہے، وہ بالکل بھی ملتے جلتے نہیں ہیں، اگرچہ وہ ملتے جلتے شاید معلوم ہوں لیکن وہ ہیں نہیں۔ اب یہ موضوع اتنے وسیع پیمانے پر بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے سامنے ان تمام باتوں کو پیش کرنے کے لیے بہت سا وقت درکار ہوگا۔ یعنی کہ یہ سمجھانا کہ ان میں فرق کیا ہے اور کس طرح وہ پیدا ہوتے ہیں، اور قرآن کریم میں جنت کا کیا تصور بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کی ایک جھلک، ایک نمایاں جھلک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک کتاب اسلامی اصول کی فلسفی میں ملتا ہے، اگرچہ اس میں اور بھی کئی باتیں لکھی ہوئی ہیں مختلف موضوعات پر، تو اس لیے انہوں نے اس موضوع پر ذرا اختصار سے بات کی ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے اختصار سے اس موضوع پر بیان فرمایا ہے اس میں انہوں نے بہت سی ایسی نئی باتیں سامنے رکھی ہیں جن کے ذریعے ہماری بصیرت اگلے جہان تک پہنچ سکتی ہے۔ تو ان نئی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسان ایک نئے پہلو سے اور ایک نئے نقطۂ نگاہ سے جنت کی ایک جھلک دیکھ سکتا ہے، اور قرآن کریم کسی بھی شخص کی مدد کا محتاج نہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کا کیا مطلب تھا۔ قرآن کریم اتنا واضح ہے کہ اگر انسان متشابہات کو سمجھنے کے لیے محکمات کی طرف جائے اور انہیں محکمات کی روشنی میں ہی سمجھے تو پھر ساری باتیں بڑی وضاحت سے کھل کر سامنے آ جاتی ہیں، جسے جنات کہا جا رہا ہے، یعنی باغات، اور دودھ کی نہروں کا جو ذکر ملتا ہے، اور شراب کی نہروں کا جو ذکر ملتا ہے، اور عورتوں کا جو ذکر ملتا ہے، یہ بالکل ایک مختلف چیز ہے۔ پہلی بات یہ کہ ازواج کے لفظ کو غلط طور پر سمجھا جاتا ہے۔ عیسائی علماء اس کی بالکل غلط تشریح کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد عورتیں ہیں۔ یہ دراصل ان کی شہوت ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو غلط سمجھتے ہیں اور اس کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ازواج ایک غیر جانبدار لفظ ہے اور اس سے مراد دونوں مرد اور عورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو جنت فحش مردوں کے لیے نہیں بنائی گئی جیسا کہ سمجھا گیا ہے، یا جیسا کہ لوگوں نے اس معنی کو بگاڑ کر سمجھا ہے، یعنی مستشرقین نے، بعض مستشرقین نے۔ اس کا مطلب جوڑے ہیں،
اور چونکہ جنت میں کوئی جنس نہیں ہوگا، اس لیے کسی بھی قسم کی جنسی یا شہوانی تشریح کسی بگڑے ہوئے دماغ کی سوچ ہے اور اس کا قرآن کریم سے کوئی تعلق نہیں۔ جنت میں جوڑے ضرور ہوں گے، کیونکہ جوڑوں کے بغیر زندگی جینے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ جوڑوں کا ایک دوسرے سے صحبت ہونا بہت ضروری ہے۔ اور مزید وضاحت کرنے کے لیے کہ اس میں شہوت کسی بھی قسم کی نہیں ہوگی، یہاں لکھا ہے ازواج مطہراتن، کہ جو جوڑے ہوں گے وہ پاکیزہ ہوں گے، نہ کہ شہوانی۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں بھی جنت کا ذکر کیا گیا ہے وہاں بڑے مثبت انداز میں یہ ذکر ہمیشہ ملے گا کہ یہ کوئی جنت کا کوئی شہوانی تصور نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی ہے۔ مثال کے طور پر جب شراب کا ذکر ملتا ہے تو وہاں یہ صفت بھی استعمال کی گئی ہے، طہورا، شرابن طہورا، لا غول فیہا، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سی وضاحتیں ہیں جو مثبت طور پر یہ ثابت کرتی ہیں کہ ایک ایسی شراب کا ذکر ہے جس میں کوئی نشہ نہیں۔ تو وہ پھر کس قسم کی شراب ہے؟ کیا وہ نان الکوہولک شراب ہے جس میں کوئی نشہ نہیں؟ تو وہ لوگ جو اس دنیا میں شراب کو چھوڑتے ہیں ان مستشرقین کے مطابق تاکہ انہیں جنت میں اور شراب ملے، وہ بالآخر عرب لوگ تھے، وہ سمجھ سکتے تھے کہ انہیں کیا کہا جا رہا ہے اور ان سے کیا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ان مستشرقین کے مطابق یہ بات ہو رہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے انہیں بتایا تھا کہ تم یہاں تو شراب کو چھوڑ دو، ہم تمہیں زیادہ شراب دیں گے یہاں جنت میں، لیکن اس میں کوئی نشہ نہیں ہوگا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ وہ عرب لوگ کیسے دھوکہ کھا سکتے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے شراب کو ایک چٹکی میں چھوڑ دیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنا۔ ایک رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ان لوگوں کے کانوں تک پہنچا جو کہ شراب پی رہے تھے کہ شراب اب حرام ہو چکی ہے، تو تمام شراب کے جو بڑے بڑے مٹکے تھے ان مٹکوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ اور ایک حدیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ ایک جگہ لوگ اکٹھے ہو کر شراب نوشی کر رہے تھے اور اس کے دوران انہوں نے کسی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا کہ اب شراب نوشی حرام ہو چکی ہے، اور اسی وقت کسی شخص نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ فوراً ان مٹکوں کو توڑ دیں اور شراب کو ضائع کر دیں۔ اور بعض لوگ جو کہ نشے میں تھے ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ ہم پہلے پتہ کروا لیتے ہیں کہ کیا واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا ہے یا نہیں، شاید کوئی مذاق کر رہا ہو۔ لیکن کسی اور نے کہا کہ نہیں، یہ ہم بعد میں پتہ کروا لیں گے، لیکن ابھی ہم یہ مٹکے توڑ دیں گے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعتاً اعلان کیا ہو تو ہم ایک چھوٹے سے لمحے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے پہلے ان مٹکوں کو توڑو اور پھر ہم جا کے پتہ کروا لیں گے، اور پھر انہوں نے یہی کیا۔ تو کیا انہوں نے یہ سب کچھ ایک ایسی شراب کے لیے کیا جس میں کوئی نشہ ہی نہیں تھا؟ کتنی فضول بات ہے اور بچکانہ بات ہے، لیکن لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور چونکہ عوام الناس بھولے ہیں اس لیے وہ آرام سے ان باتوں کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور وہ ویسے ہی مستشرقین کی باتوں کی وجہ سے اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ رضوان من اللہ، کیا اس میں ایک شہوانی جنت کا تصور پایا جاتا ہے؟ رضوان من اللہ کا ذکر ازواج مطہرہ کے ساتھ کیا گیا ہے، تو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بہترین جنت ہو سکتی ہے جس کا وعدہ اسے دیا گیا ہے۔ یہ سب سے بہترین جنت ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر کیا گیا ہے۔
اور اس کے متعلق ہم بعد میں بات کریں گے. ابھی میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ قرآن کریم خود یہ بیان فرماتا ہے کہ جو سب سے بہترین جنت ہے وہ یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی حقیقی رضا کو پائے، کہ وہ اس کے فیوز و برکات کا وارث ہو، اور وہ سب سے بہترین جنت ہے جو خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے بنائی گئی ہے. اس میں کسی بھی قسم کی کوئی شہوت کا تصور نہیں ہے. الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یعنی کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، اننا آمنا، یقیناً ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، پس ہمارے گناہ بخش دے. اب یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اس سے پچھلی آیت میں بھی کیا گیا تھا کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. اب وہ یہ نہیں کہتے کہ چونکہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ تو ہمیں اور جنت میں دے گا اس لیے ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو غلط سمجھ کر اسے چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ ذنب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو کہ غلط ہے. ذنب کے لفظ کے مفہوم میں کوئی غلط چیز پائی جاتی ہے، وہ چاہے دانستہ طور پر ہو یا نہ دانستہ طور پر. ذنب ایک ایسی چیز ہے جس میں حسن کی کوئی خوبی نہیں ہوتی. لفظی طور پر ذنب کا مطلب دم ہے. تو ذنب یعنی دم یہ سب سے بدترین حصہ ہوتا ہے. جہاں تک انسان کے جسم کا تعلق ہے یہ سب سے بدترین حصہ ہے. اور دم میں ایک یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کا پیچھا کرتی ہے. تو اسی طرح ذنب ایک ایسی چیز ہے جو ناگزیر ہے لیکن برا ہے. اور برا اس لحاظ سے کہ عرب لوگوں نے کبھی بھی اس لفظ کو اچھے معنوں میں استعمال نہیں کیا. ہمیشہ کسی بری چیز کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن اس میں دو قسمیں آ جاتی ہیں. ذنب کا ایک مطلب جرم اور گناہ ہو سکتا ہے اگر وہ دانستہ طور پر کیا جائے، اگر جان بوجھ کر وہ کیا جائے. اور ذنب کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسانی کوتاہیاں اور انسانی غلطیاں. تو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ انسان مکمل طور پر اپنے آپ کو ذنب سے بچا سکے. وہ ایک دم کی طرح ایک انسان کے پیچھے لگی رہتی ہے، اور وہ انسان کا ہمیشہ پیچھا کرتے ہیں جہاں بھی وہ انسان جائے. لیکن بعض ذنب ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں. اور بعض ذنب کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا جرم جو انسان نے دانستہ طور پر کیا ہو. تو اس لیے ذنب کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے، اور اس سے مراد مجرم بھی ہو سکتا ہے اور اس سے خدا تعالیٰ کے معصوم انبیاء بھی مراد ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اسے ہمیشہ اس کے درست سیاق و سباق میں سمجھنا چاہیے. جب کبھی بھی ذنب کا لفظ انبیاء کے تعلق میں آئے اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی غلطیاں اور انسانی کوتاہیاں. اور عیسائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے ذنب کا اعتراف نہیں کیا، اس لیے وہ فضیلت رکھتے ہیں. لیکن وہ ذنب کے حقیقی معنی کو نہیں سمجھتے، اور اسی لیے انہوں نے یہ غلطی کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی انسانی غلطیاں اور کوتاہیوں کا اقرار کیا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ روح تازہ ہے لیکن جسم کمزور ہے، اور اس وجہ سے میں وہ نہیں کر سکتا جو میں تیری خاطر کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب. یہ اسی بات کو ظاہر کرتی ہے تھوڑے مختلف انداز سے،
لیکن اپنی ناکامی کا یہاں اقرار کیا جاتا ہے. تو جس قدر انسان خدا تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے اتنا ہی وہ اپنے عزم میں پختہ ہوتا ہے. جہاں تک اس کا ذاتی طور پر، انفرادی طور پر اور انفرادی طور پر مستقبل میں نیک اعمال بجا لانے کا تعلق ہے، وہاں انسان اپنی کمزوریاں خود اس لحاظ سے جانتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ اچھا کام کر سکے اور زیادہ اچھا کام کرے، اور اسی لیے قرآن کریم نے اس مسئلے کا کئی بار ذکر کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خدا تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو کیا چاہتا ہے، لیکن تو اپنی چاہت کو مجھ پر تھوپ نہیں سکتا. اگر میں تجھ پر چھوڑ دیتا تو پھر تمام بنی نوع انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتے. اور چونکہ یہ ان کے مشن کا مقصد تھا، وہ ہمیشہ اور مسلسل اس جنون میں لگے رہتے کہ وہ گویا کہ اپنی ذمہ داریوں کو اس حد تک نہیں نبھا سکے جس حد تک وہ نبھانا چاہتے تھے. تو اس ضمن میں خدا تعالیٰ نے انہیں مختلف طریقوں سے حوصلہ دیا. تو یہ تمہارا کام ہے، اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تمام بنی نوع انسان کے لیے ضرورت سے زیادہ پرجوش ہونا ضروری نہیں ہے. کیا تو اپنی جان کو اس لیے ہلاک کر دے گا کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ تو یہ وہ ذنب ہے جس کا ذکر کیا گیا تھا جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں آیا تھا، اور اس سے مراد وہ ذنب نہیں جو عام لوگ کرتے ہیں. تو یہاں ذنب کے لفظ کو اس کے وسیع معنوں میں سمجھنا چاہیے. آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، یہاں اگر عام لوگ مراد ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ذنوب ہیں جن کا ذکر پچھلی آیت میں کیا گیا ہے، یعنی زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، یعنی کہ ایسی خواہشات سے مغلوب کیے جانا اور دنیاوی لذات سے مغلوب کیا جانا، اور اس وجہ سے ہم سے گناہ سرزد ہوئے. اور اب ہم سمجھ گئے ہیں کہ یہ غلط تھا. دنیاوی چیزوں کے متعلق جو ہمارے ذہنوں میں تصور تھا وہ غلط تھا، اور اس کے لیے ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں. وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اب ان لوگوں کی کیا جنت ہے اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، وہ ایسے لوگوں میں تبدیل ہو چکے ہیں. کیا یہ ان چیزوں کی خواہش کی وجہ سے ہے، یعنی آخرت میں ان لذات کو حاصل کرنا؟ جن لوگوں کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے وہ کسی بھی جنت کا کوئی تصور کر ہی نہیں سکتے سوائے ایسے جنت کا جس میں انسان خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرے. اور وہ ان اوصاف کے ساتھ ایسے لوگ بن جاتے ہیں، صرف تب ہی ایسے بنتے ہیں جب وہ پچھلی خوبیوں کو ترک کر دیں جن کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے. لیکن چونکہ وقت اب ختم ہو رہا ہے اس لیے ہم انشاءاللہ یہاں سے کل شروع کریں گے. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. السلام علیکم.